اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین جلسہ سالانہ، میری تقریر کا عنوان ہے نزول غلام مسیح الزماں اور احمدیہ تجدیدی سلسلے کا آغاز۔ سامعین اکرام، بعض نادان حضرات حضرت امام جماعت احمدیہ اصلاح پسند پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے کہیں سے اینٹ اور کہیں سے روڑا اٹھا کر ایک جماعت بنا ڈالی۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حقائق قرآن سے اخذ کیے، کچھ احادیث سے، اور کچھ بانی جماعت احمدیہ کے الہامی کلام سے پکڑا، اور کچھ تحریری کلام سے، اور بذات خود وہ دعوے دار بن بیٹھے۔ آئیے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے جو اینٹیں اور روڑے جمع کیے جس سے نئی عمارت بنا کر دعوے دار بن بیٹھے، وہ کیا ہے، اور اس عمارت کے اغراض و مقاصد کیا ہیں جو آپ نے تعمیر کی۔ سامعین اکرام، ہم سب ایک ہی دین سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ہے دین فطرت، خدا کا دین، یعنی دین اسلام، جو کہ دین کامل ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ یعنی توحید کی وہ بنیادیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ڈالی، اور 40 سال کی عمر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے مقام پر خدا تعالیٰ سے خبر پا کر جس کی تجدید کا کام شروع کیا، بالآخر حجۃ الوداع کے موقع پر اس عالی شان عمارت کی تکمیل پایا کمال تک پہنچا کر رہتی دنیا تک اس دین پر خدا تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی۔ دین اسلام کی تکمیل سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے، دین اسلام کی تکمیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اب دین اسلام میں نہ کوئی نبی اور نہ ہی کوئی مہدی و مسیح اور نہ ہی کوئی مجدد یا محدث ایسا پیدا ہو سکتا ہے جو اپنی نئی اینٹیں یا روڑے لا کر دین اسلام میں کسی نئی عمارت کی بنیاد یا اس کو مزید تزئین کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نہ صرف مکمل کر دیا بلکہ اس مذہب کو تمام عالم انسان کے لیے رہتی دنیا تک پسند فرمایا۔ لہٰذا اب جو کوئی بھی شخص، خواہ وہ معمولیت کے زمرے میں آئے یا مودیت کے، مجدد صدی بن کر آئے یا مسیح الزماں بن کر، وہ کوئی بھی نیا پتھر یا اینٹ مذہب اسلام کی مکمل اور جامع عمارت میں نصب نہیں کر سکتا۔ سامعین اکرام، احمدیت میں، جماعت احمدیہ میں روح القدس پا کر کھڑے ہونے والا یا خلافت علی منہاج نبوت پر آنے والا محض اس عمارت پر لگی گرد کو صاف کرے گا تا اس عمارت کی خوبصورتی پھر سے ظاہر ہو جائے، لیکن اس عمارت میں کسی قسم کی کوئی کمی و بیشی کرنے کی جرت و جسارت نہیں کر سکتا۔ محترم سامعین اکرام، آج سے 1 صدی قبل حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے بعثت فرمائی تو آپ علیہ السلام کوئی نئی شریعت اور نئے دینی کلیے لے کر مبعوث نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دلائی کا کام سر انجام دیا، جس میں وقت کے ساتھ گرد پڑ گئی، اور آپ نے اس عمارت کی خوبصورتی کو
پھر مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کے راہبوں اور پنڈتوں کے سامنے اسی ہی شان اور شوکت کے ساتھ پیش کیا جس شان اور شوکت کے ساتھ یہ مذہب اپنی تکمیل اور کمال کے عروج پر پہنچا۔ آپ علیہ السلام تو حکم و عدل ہونے کے باوجود، مجدد صدی اور معمور من اللہ ہونے کے باوجود، تمباکو نوشی جیسی مضر شے کو بھی حرام قرار دینے کی جرت نہیں کر سکے۔ آپ علیہ السلام اپنی اوائل عمری میں نہ صرف حیات مسیح ناصری کے عقیدہ کے قائل تھے بلکہ عقیدہ ختم نبوت پر بھی یقین رکھتے تھے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حیات مسیح ناصری اور ختم نبوت جیسے عقائد کا آپ پر ٹھیک ٹھیک انکشاف فرمایا، جو کہ آپ کے تجدیدی کاموں میں اور آپ کی بعثت کے مقاصد میں سب سے اہم مقاصد تھے۔ اب یہاں غیر احمدی علماء جو آپ علیہ السلام پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان کے مطابق آپ نے دین کامل یعنی اسلام میں نئے عقائد گڑھ کے گستاخی کے مرتکب ہوئے، جبکہ آپ علیہ السلام نے تو محض ان اسلامی عقائد کی تجدید کا فریضہ انجام دیا جن کی تجدید کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہر سخن وقت، ہر نقطہ مقام دار۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اول وہ پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تواتر معنوں تک پہنچ گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر ایک صدی کے سر پر وہ ایسے شخص کا مبعوث کرے گا جو دین کو پھر تازہ کرے گا اور اس کی کمزوریوں کو دور کر کے پھر اپنی اصلی طاقت اور قوت پر اس کو لے آوے گا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 340۔ ایک اور جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تعجب کی بات ہے کہ تجدید کا قانون یہ روزمرہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں اور اس کو دھلانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کیا پوری صدی گزر جانے کے بعد بھی مجدد کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، اور ضرور ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔ سامعین اکرام ذرا غور فرمائیے گا، آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم فرمایا ہے۔ کون سا سلسلہ؟ تجدید دین کا سلسلہ، مجددین کا سلسلہ، ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کے مبعوث ہونے کا سلسلہ، یہ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اصلاح خلق کے لیے آتا ہے، کیونکہ صدی کے اس درمیانی حصہ میں بہت سی غلطیاں اور بدعتیں دین میں شامل کر لی جاتی ہیں۔ درمیانی حصے میں اگر آپ احمدیہ صدی اور احمدیہ جماعت کے درمیان میں چلے جائیے تو آپ دیکھ لیجیے گا کیا کیا غل غپاڑے وہاں سے نکلے تھے، کیونکہ صدی کے اس درمیانی حصہ میں بہت سی غلطیاں اور بدعتیں دین میں شامل کر لی جاتی ہیں، اور خدا تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا کہ اس کے پاک دین میں خرابی رہ جاوے، اس لیے وہ ان کی اصلاح کے لیے مجدد بھیج دیتا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254 255۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں ہے۔ ذرا غور سے اس کے اوپر ذرا غور فرمائیے گا ان الفاظ کے اوپر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں ہے، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سورہ نور آیت نمبر 56۔ یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو ان کا منکر ہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ شہادت القرآن صفحہ نمبر 48۔ اب اس پہ ذرا غور کیجیے۔ پہلی چیز آپ فرماتے ہیں یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو یہ چیزیں اکثر جماعت کے افراد، جماعت احمدیہ قادیان کے افراد کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ جی مجدد تو تیمم ہے۔ مجدد کیا ہوتا ہے؟ ہر بندہ ہی مجدد ہے، سارے ہی تجدید دین کا کام کر رہے ہیں، کس مجدد کی آپ بات کرتے ہو؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں ہے، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔
آگے فرماتے بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو ان کا منکر ہے وہ فاسقوں میں سے ہے. یعنی خلیفہ مجدد ہی تو خلیفہ ہوتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لفظ خلیفہ یوز ہی مجدد کے ریفرنس سے کیا ہے، خلافت عثمانیہ کے ریفرنس سے نہیں کیا. آپ علیہ السلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعوی مہدیت، سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعوی مہدیت محض الہامات پر مبنی نہیں تھا، بلکہ ان وعدوں اور احادیث مبارکہ کی روشنی پر مبنی تھا جس کی خبر مخبر صادق حضرت بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو دی تھی. آپ علیہ السلام نے سورج اور چاند گرہن کو اپنے دعوے کے حق میں الہی نشان کے طور پر پیش کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق کسوف و خسوف کا واقعہ 1894 میں وقوع پذیر ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام اس نشان کو اپنے حق میں اپنے دعوے کی صداقت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، نہ کہ علامات کے ٹوکرے کو. اسی طرح آپ علیہ السلام نے پرنٹنگ پریس، ڈاک خانوں، تار، ریل، دخانی جہازوں اور دوسرے تبلیغ اور اشاعت کے ذرائع کو اپنے دعویٰ کے حق میں نشان کے طور پر پیش کیا. وَإِذَا النَّفْسِ زُوِّجَتْ، یہ بھی میرے لیے ہے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَهْلَكُوا بِهِمْ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی میرے ہی دور کے لیے ہے. اب بعض نادان جی کہتے ہیں کہ حضرت جنبہ صاحب علیہ السلام ادھر ادھر سے چیزیں پکڑ کر اپنے حق میں یوز کر رہے ہیں جو کہ ان کی اپنی نہیں ہے. یہ سب وہی کچھ ہے. اب بعض نادان تو یہ کہیں گے کہ حضرت مرزا صاحب سائنسی ایجادات کو اپنے حق میں دعویٰ کے لیے استعمال کر رہے ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ کہیں کی اینٹیں اور کہیں کے روڑے، اور نکل چلے اپنے دعویٰ کو لے کر، نعوذ باللہ. محترم سامعین اکرام، آپ علیہ السلام کا خدا تعالیٰ سے کثرت مکالمہ و مخاطبہ کا فیض پانا در حقیقت آپ کے تجدیدی عمل ہی کا حصہ تھا جس کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے. کیونکہ آپ کے زمانہ میں آپ کی قوم نہ صرف نبوت کا دروازہ بند کر بیٹھی تھی، بلکہ ہر قسم کے وحی و الہامات کا بھی دروازہ بند کر کے مالک ارض و سما کو گونگا قرار دے چکی تھی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار. یہ آپ علیہ السلام کے تجدیدی عمل کا حصہ تھا. اسی لیے آپ علیہ السلام پر الہامات متواتر بارش کی طرح نازل ہوئے تا اس باطل عقیدہ کو پامال کیا جا سکے. آپ علیہ السلام کے اہم تجدیدی امور میں جہاں ختم نبوت کے عقیدہ کی نفی، وفات مسیح کو قرآن کی آیات کی روشنی میں ثابت کرنا، وہاں جہاد بالسیف کو موقوف کر کے جہاد بالقلم اور علم کا آغاز کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال، دین کے لیے حرام میں اب جنگ و قتال. اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اختتام ہے. کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی کی حدیث کو؟ اب جہاد کو موقوف کرنا آپ کا کام نہیں تھا، آپ نے تو محض تجدید کی تھی. فرماتے ہیں کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے تم چھوڑ دو اس خبیث کو. کیوں بھولتے ہو تم جزاء الحرب کی خبر، کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ عیسیٰ مسیح جنگوں کو کر دے گا التوا. اب بعض غیر احمدی حضرات جو مذہب سے محض جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں حضرت مسیح موعود پر یہ الزام لگاتے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ نے جہاد کو حرام قرار دے کر کفر کی روش اختیار کی، کیونکہ جہاد مسلمانوں کے ایمان کا حصہ رہا ہے اور ایمان کا حصہ ہے. اس طرح آپ نے دین کامل میں کمی و بیشی کے مرتکب ہوئے. محترم سامعین اکرام، آپ علیہ السلام کی بعثت کے 100 سال کے بعد، اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو کہ مجدد تھے 14ویں صدی ہجری کے، آپ علیہ السلام کی بعثت کے 100 سال کے بعد آپ علیہ السلام کو عطا کردہ الہامی پیش گوئی 20 فروری 1886 کے مطابق
آپ علیہ السلام کی کامل اتباع میں جماعت احمدیہ میں تجدید کے لیے احمدیہ پہلی صدی کے سر پر حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، اور اس موعود وجود کی خبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1500 سال پہلے اپنی امت کو دی تھی۔ تم خوش ہو وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کج رو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کج رو جماعت جو مہدی علیہ السلام کے بعد بنی اور مسیح غلام مسیح الزمان جس کی قیادت میں ہم بیٹھے ہیں، یہ وہ قادیانی جماعت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک کج رو جماعت ہے، ایک سخت ہارڈ ہارٹڈ جماعت ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس وقت جماعت احمدیہ میں 2 موعود وجود نزول فرما چکے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت عالم اسلام میں 2 موعود معمور من اللہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے الہی معاہدہ کے مطابق نزول فرما چکے ہیں۔ اول حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام جو 14ویں صدی ہجری کے آغاز پر امام اور مجدد مقرر ہوئے تھے۔ ثانیاً حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام موعود ذکی غلام مسیح الزماں جو 15ویں صدی ہجری اور احمدیہ پہلی صدی کے آغاز پر امام اور مجدد مقرر ہوئے ہیں، اور آپ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا نزول بھی حدیث مجددین کے عین مطابق، جس طرح آپ کے آقا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا 1 صدی قبل، یعنی اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر سمت کے لیے ایک شخص کا مبعوث فرمائے گا جو دین کو تازہ کرے گا۔ محترم سامعین اکرام، احمدیت کی پہلی صدی کا پہلا مجدد ہی، یہ بات غور طلب ہے، احمدیت کی پہلی صدی کا پہلا مجدد ہی قدرت ثانیہ کا وہ مظہر ہے جس کے بارے میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے رسالہ الوسیط میں فرمایا، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر ہو کر دعا میں لگی رہے تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ رسالہ الوسیط روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 305-307۔ معزز سامعین اکرام، یہی وہ احمدیت کی پہلی صدی کا وہ موعود مجدد ہے جس کے بارے میں بانی جماعت احمدیہ اپنی جماعت کو رسالہ الوسیط میں نہایت تفصیل کے ساتھ نصیحت فرما کر گئے تھے۔ معزز سامعین اکرام، یہی وہ بابرکت وجود ہے جس کو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامی کلام میں ذکی غلام مسیح الزماں کے نام سے پکارا گیا ہے، جس کو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے مسلم موعود کے لقب سے یاد کیا۔ محترم سامعین اکرام، یہی وہ محمدی مریم کا موعود غلام ہے، جس نے نزول فرما کر اس سلسلے کو جب وسط صدی میں ایک جھوٹے مسلم موت کے ہاتھوں تباہی کا شکار ہوا تھا کو کاٹ کر پھینک دینا ہے، تا روحانیت کا سلسلہ وہیں سے دوبارہ شروع ہو جہاں سے اس پر آفت آئی تھی اور جہاں سے آپ سیدنا چھوڑ کر گئے تھے۔ اے میرے پیارے اسیر احمدیوں، یہ بات جان لو اور اپنے پلے باندھ لو، وہ عیسیٰ ابن مریم جس کی وفات کو حضرت امام مہدی علیہ السلام نے ثابت کیا تھا، وہ عیسیٰ ابن مریم جس کو مسلمان آسمان پر چڑھائے بیٹھے ہیں اور عیسائی خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہیں اور جس کے منتظر ہیں، وہ آپ علیہ السلام ہرگز نہیں تھے۔ وہ مسیح تو وہی عیسیٰ ابن مریم ہے
جس کے نزول کی خبر 20 فروری 1886 کو آپ علیہ السلام کو دی گئی تھی، جس کے منتظر آج ساری دنیا کی قومیں ہیں۔ اور مقدس بائبل نے روح القدس پا کر احمدیت کی پہلی صدی میں نزول پانے والے ذکی غلام کی خبر کچھ اس طرح سے دی: اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ متی کی انجیل باب 24 صفحہ آیت نمبر 29-30۔ اے احمدیہ قوم، یہ وہی ذکی غلام مسیح الزماں ہی ہے جس کی بشارت بائبل دے رہی ہے، اور یہی وہ بابرکت وجود ہے جس کے بارے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پیشگوئی مسلم موعود میں خبر دی گئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے جس کا ظہور بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے، نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے مسموع کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ اے احمدی اسیرو، اپنی آنکھیں کھولو کہ دن کو اجالا نکل آیا ہے، اور اپنے آپ کو ان چھاتی پیٹنے والوں میں شامل مت کرو۔ آ جاؤ اور مان لو کہ تمہارے خفیہ کمروں کے خلیفے اب تمہارے کسی کام کے نہیں۔ سامعین اکرام، آپ علیہ السلام کے اس موعود ذکی غلام نے بھی اپنے آقا کی طرح تجدید دین کا آغاز احادیث مجددین ہی سے کیا، اور بڑے زور آور دلائل جو آپ علیہ السلام کے آقا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہودی صرف مسلمانوں کے سامنے رکھے اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ آج آپ کا یہ موعود غلام یعنی غلام مسیح الزماں یہودی صفت قادیانی مربیان کے سامنے رکھ رہا ہے، جو مجددین کو فتنہ قرار دے کر اس خلافت اللہ منہاج نبوت کو احمدیت سے فارغ کر چکے ہیں۔ سامعین اکرام، آپ علیہ السلام، آپ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے بھی انہی کپڑوں کی دھلائی کا آغاز کیا جن کو وقت کے ساتھ اور احمدیہ صدی کے درمیانی حصہ میں مسخ کیا گیا تھا، تاکہ احمدیت کے اصل چہروں کو پھر سے اجاگر کیا جائے اور مسیح پاک کی جماعت میں جو نئی اینٹوں اور روڑوں سے جو وسط صدی میں تعمیر کی گئی خلافتی عمارت جس کے خد و خال پاپائیے سے ملتے ہیں کو مسمار کیا جا سکے۔ آپ علیہ السلام جو تجدید دین کا کام فرما رہے ہیں اور جو آپ علیہ السلام کے اغراض و مقاصد میں شامل ہیں، ان میں اہم یہ ہیں: نمبر 1، حقیقی اسلام کے نام پر جو بدنما داغ احمدیت کے حسین چہرے پر لگا دیے گئے ہیں، احمدیت کو ان داغوں سے صاف کرنا۔ نمبر 2، جناب خلیفہ ثانی صاحب نے غلط دعویٰ کر کے پیشگوئی مسلم موت کے ضمن میں جو مغالطہ پیدا کیا ہے، پیشگوئی مسلم موت کی حقیقت پر سے پردہ اٹھا کر اس مغالطہ کو دور کرنا۔ نمبر 3، مذہب کی جنگ کو دائرہ عالم میں لا کر علم کے ذریعے مذہب اسلام کی حقانیت اور غلبے کی راہ ہموار کرنا۔ نمبر 4، تنخواہ دار اور منظور نظر ملازموں کی نام نہاد مجلس انتخاب کی جگہ مجلس شورا کے ذریعے خلافت راشدہ کا دوبارہ اجرا کرنا۔ نمبر 5، قدرت ثانیہ کے نام پر فریب دہی کا خاتمہ کرنا۔ نمبر 6، دین میں داخل کیے گئے چند فتنے مثلا ختم مجددیت وغیرہ کا دفیہ کرنا۔ نمبر 7، جبری نظام کے خاتمہ کر کے اس کی جگہ اسلامی نظام جاری کرنا۔ نمبر 8، جماعت احمدیہ میں نام نہاد قضا کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک مقتدر عدالتی نظام جاری کرنا جس کے قاضی خلفائے راشدین کے دور کی طرح کسی احمدی کی شکایت پر خلیفہ وقت کو بھی عدالت میں طلب کر سکیں گے۔ نمبر 9، لا اکراہ فی الدین کے حکم کے مطابق احمدیوں سے آزادی ضمیر اور اس کے اظہار کا چھینا ہوا حق انہیں واپس دلانا۔ نمبر 10، قبروں میں دبے پڑے احمدیوں کو زندہ کر کے باہر نکالنا۔ نمبر 11، افراد جماعت کو اخراج و مقاطع ایسی ظالمانہ اور غیر شرعی سزاؤں سے نجات دلانا۔ نمبر 12،
اسیران راہ مولا، وہ احمدی جن کے گلے میں حقیقی اسلام کے نام پر غلامی کا توق ڈالا گیا ہے کو رستگاری دلانا۔ نمبر 13، چندوں کے نام پر افراد جماعت پر نصف صد کے قریب جو ٹیکس عائد کیے گئے ہیں انہیں یکسر ختم کر کے اثر نو بانی جماعت کے شروع کردہ چندوں کا اجرا کرنا، اور آپ اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کی طرح چندے کا حساب افراد جماعت کے آگے پیش کرنا۔ نمبر 14، زکوٰۃ کا نظام اور بیت المال کا قیام عمل میں لانا۔ نمبر 15، ایک اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ورچو از گاڈ کے ذریعے دین اسلام کی فتح اور غلبے کی راہ ہموار کرنا، اور عالم اسلام کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنا۔ آفتاب صبح نکلا، اب بھی سوتے ہیں لوگ، دن سے ہیں بیزار اور راتوں سے کرتے ہیں وہ پیار، روشنی سے بغض اور ظلمت پہ وہ قربان ہیں، ایسے بھی شبر نہ ہوں گے گرچہ تم ڈھونڈو ہزار، سر پہ ایک سورج چمکتا ہے مگر آنکھیں ہیں بند، سر پہ ایک سورج چمکتا ہے مگر آنکھیں ہیں بند، مرتے ہیں بن آب وہ، اور در پہ نہر خوشگوار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔